السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ تھین وحید الرحمان پرے صبح بس ہی سلام. ویڈیو کلپ وچو ضرور. لیڈر گژھِ واتہاؤک رہنما گژھِ یُتھُے آسُن یُس مصیبتس من عوامس سۭتۍ شانہ بشانہ کھڑا آسہِ. گۄڈٕ وٕچھو أسۍ یہِ ویڈیو کلپ, تمہِ پتہٕ کرو أسۍ مزید برونٛہہ کُن کتھ. روزگار, لیکن جو ہمارے پاس روزگار ہے, جو وسائل ہے, انہیں بھی مت چھینیے ہم سے. کنال زمین اگر آپ ادگام پورہ کے لوگوں سے اونتی پورہ میں, گوری پورہ میں, ٹگری پورہ میں, کسی بھی گاؤں میں چھینیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان میں 1000 کنال زمین آلریڈی ہم نے سرکار کو دی ہے. اس کے بعد آج پھر سے جو زمین جہاں پر ایگریکلچر لینڈ ہے, جہاں 100 سال سے زمیندار کام کر رہا ہے, ایک طرف ریزرویشن پالیسی کی وجہ سے روزگار نہیں, ڈرگس میں, ڈپریشن میں لوگ ہیں, کہتے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ہوگا. کیسے ہوگا جب آپ گھر چھینیں گے, جب آپ زمین چھینیں گے, جب زمیندار کے پاس آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جہاں وہ باغ نہیں لگا سکتا, جہاں پر وہ آج کلٹیویشن نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر بے روزگاری بڑھے گی, مسئلے بڑھیں گے, اور اس کے بعد یہی نوجوان پش ہوتے ہیں وائلنس میں. ہمارا سوال حکومت سے ہے کہ اگر آپ لوگوں سے زمین چھینتے ہیں, وہ زمین جو ہمارے پاس 1000 سال رہی, 100 سال رہی, ہمارے ماں باپ کے پاس, بزرگوں کے پاس, یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس زمین 10 مرلہ نہیں ہے, 5 مرلہ نہیں ہے, بے روزگار ان کے نوجوان ہیں. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ 1000 کنال زمین اگر آپ ادگام پورہ کے لوگوں سے اونتی پورہ میں, گوری پورہ میں, ٹگری پورہ میں, کسی بھی گاؤں میں چھینیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کیا آپ نے روزگار کا کوئی وسائل دیا؟ کیا ان کے ماں باپ کو آپ نے ایشور کیا کہ آپ کو کسی جگہ دوسری زمین ملے گی؟ یا تو حکومت اس کا کوئی انتظام کرے. اور اگر اب ان کو آج لینڈ کی ضرورت ہے, کہیں پہ اسٹیڈیم بنانے کی ضرورت ہے, یا پولیس کو ضرورت ہے, ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہے, سینٹرل گورنمنٹ کو ضرورت ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ کو ضرورت ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جو بنجر زمین ہے آپ وہ لیجیے. جو ایگریرین لینڈ ہے, ایگریکلچرل لینڈ ہے, اور جہاں پیداوار ہوتی ہے, جہاں سیب اگتا ہے, جہاں رائس اگتا ہے, اس زمین کو آپ بنجر کیوں بنائیں گے؟ اس کتنا کنسٹرکشن کرنا ہے جموں کشمیر میں؟ ہم لوگوں کو چھوڑ کے, کشمیریوں کو چھوڑ کر ہر جگہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے گھروں پہ JCB چل رہے ہیں, ہماری زمینوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. آج یہ لوگ اس وقت, جب کل ایگریکلچرل سیزن شروع ہونے کو تھا, یہ لوگ کام کرنے آئے تو ان کو کھیتوں سے اکھاڑ دیا گیا. جموں میں آپ نے مکانوں سے لوگوں کو نکال دیا. تو یہ سوال سرکار سے, آپ چاہتے کیا ہے؟ کہ ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں, ہمیں کاغذ دکھانا ہے. کس کو دکھانا ہے؟ جو لوگ یہاں کے نہیں ہیں ان کے نام الاٹمنٹ ہوتی ہے. کئی ہزاروں کنال زمین انڈسٹری کے نام پہ الاٹ ہوئی ہے. ان لوگوں کو دیجیے. یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو پریشان ہیں, جن کو اپنے بچوں کا فیوچر نہیں دکھتا ہے, ان کو باہر کے لوگوں کو آپ اگر کسی کو بھی آپ انڈسٹری کے نام پر, جہاں کوئی انڈسٹری نہیں چلتی, جہاں کوئی انڈسٹری نہیں بنتی, 10 کنال, 15 100 کنال, 1000 کنال ملا ہے انڈسٹری کے نام پہ, آپ وہاں پر دفتر بنائیے, وہاں انڈسٹری بنائیے, وہاں زمین کی بلڈنگ کنسٹرکشن کریے. یہ مطلب سب سے زرخیز مٹی ہے. آپ نے بھی دیکھا, اس زرخیز مٹی کو ختم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, پانی نہیں ہے, زمین ختم ہو رہی ہے, ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے. تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ زمین ایگریکلچر لینڈ رہے, تاکہ جموں کشمیر زندہ رہے, تاکہ یہاں ماحول خراب نہ ہو, تاکہ یہاں کی زمین زرخیز رہے, یہاں کے لوگ بے روزگار نہ ہو. آپ روزگار نہیں دے سکتے, نہ دے, ہم نہیں مانگتے آپ سے روزگار, لیکن جو ہمارے پاس روزگار ہے, جو وسائل ہے, انہیں بھی مت چھینیے ہم سے. آج ہماری ندیوں کی حالت دیکھیے, مائننگ, باہر کے لوگ آتے ہیں مائننگ کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آپ جہلم کی حالت دیکھیے, سب سے زیادہ اگر فلڈ کل آئے گا پورا کشمیر ڈوب جائے گا, کیونکہ اس طریقے میں بھی مائننگ ہوئی ہے کہ دیکھا ہی نہیں گیا. اور ہمارے بزرگوں نے اس زمین کو, کشمیر کو پرزرو کیا. ہماری حکومت سے یہی التجا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی, سینٹرل گورنمنٹ سے بھی, اور کہ آپ جموں کشمیر کو اگر کچھ دے نہیں سکتے, کم سے کم ہمیں پرزرو کرنے دیجیے. ہمارے ماں باپ سے آپ زمین نہ چھینیں, ہمارے بچوں سے اپنا فیوچر نہ چھینیں. باقی یہ جو زمین یہاں پر آپ نے بھی دیکھی, یہ ایک سمندر کا ایک قطرہ ہے. یہ مصیبت ہر جگہ علاقوں میں ہے. کئی لوگ تو, کئی جگہ تو ہم پہنچ ہی نہیں پاتے. 4 دن سے لوگ پروٹیسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم پروٹیسٹ کریں گے, سڑک پہ آئیں گے, PSA لگائیں گے, تو کسی کو ڈفرینس ہی نہیں پتا ہے کہ کس چیز پہ بند رکھا جائے گا. اپنی زمین پر جہاں 100 سال سے آپ کاشتکار کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ایگریکلچرل کام کر رہے ہیں, اس پر جانے کی اجازت ہمیں تحصیلدار سے لینی ہے, ہمیں پولیس سے لینی ہے, SHO سے لینی ہے, کس سے لینی ہے یہ بھی نہیں پتا. اپنی زمین پہ جانے کے لیے